دوستو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تاریخ عالم نے بڑے بڑے بہادروں اور حاکموں کو پیدا کیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف کا پیکر حاکم ملنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بلا شبہ آپ کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا ڈنکا بجتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ کے عدل و انصاف کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اسلامی چینل۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دوستو آج کے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ، اور پھر آخر میں شہادت کیسے ہوئی۔ تو آپ لازماً پوری ویڈیو دیکھیے تاکہ صحیح معلومات مل سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اہل مکہ کے جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرعام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد اس وقت تقریباً 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہوئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 2 لوگوں کو نامزد کیا اور دونوں کے لیے دعائیں کی، اور فیصلہ خدائے علام الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ مجھے دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہو گئی اور آپ مسلمان ہو گئے۔ آپ کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز برہنہ تلوار لیے جا رہے تھے۔ راستے میں بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، کیوں نہ اس قصہ کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تو نے ایسا کیا تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ کیا تم سے انتقام نہیں لے گا اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے کہ تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ دوستو جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی و بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازہ پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر نام سنتے ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ بس اتنا سنتے ہی بہنوئی کو زمین پر گرا دیا۔ بہن چھڑانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تماچا مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ابھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب سے پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یا پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر دل میں متاثر کیے جا رہی تھی۔ خباب بن ارت یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے اے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کو کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، اسی وقت میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ سیدنا حضرت عمر نے حضرت خباب سے کہنے لگے اچھا بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے اس وقت؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑوں پر واقع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبراتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں پہ شیر خدا اور شیر رسول سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ وہ فرمانے لگے آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ چند لمحوں بعد آپ نے عمر سے فرمایا اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی یا اللہ، اس کے سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔
قبول اسلام کے وقت بعض مورخین نے کہا کہ آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ 26 سال تھی۔ جب آپ کا دل نور ایمانی سے منور ہو گیا تو آپ کے دل میں اسلام پھیلانے کا جذبہ پیدا ہوا۔ تھوڑے لمحوں بعد آپ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے کہا، بے شک۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ بلا شبہ قربان جائیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ آپ کی دورس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ جب مسلمان خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو کفار نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہ پر تو بڑے غمگین ہوئے، لیکن کسی میں جرأت نہ تھی کہ کوئی پوچھتا کہ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کو عمر کے قلب میں اور زبان پر جاری کر دیا، اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور اسلام لانے کے واقعہ سے پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ کو ایک نجومی غلام نے شہید کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے تیرے راستے میں موت آئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کا عجیب انتظام فرمایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک مجوسی غلام فیروز نامی تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے مالک حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس بیجا شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے غیظ و غضب میں ایک تیز خنجر تیار کیا اور نماز فجر میں چھپ کر آ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت عمر نے تکبیر کہی، اس نے اس زور سے 3 وار کیے جس سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ موت و حیات کی اس کشمکش میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا۔ نماز مکمل ہوئی تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ قاتل کا پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا۔ ابو لولو نے تقریباً 13 صحابہ کو زخمی کر دیا، اور جب وہ بالکل گرفت میں آ چکا تو از خود خنجر مار کر خود سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ سن 23 ہجری کو خنجر مارا گیا، اور یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو شہادت عظمیٰ کا سانحہ پیش آیا اور تدفین عمل میں آئی۔ آپ کی خلافت 10 سال 5 مہینے 21 دن رہی۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے 2 رفیقوں کے پہلو میں جگہ ملے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں جگہ ملے۔ حضرت عائشہ نے امیر المومنین کی اس تمنا کو پورا کیا اور حجرہ میں تدفین کی اجازت دی۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ پوری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔